کا بہت بڑا رول تھا۔ کیا ہے آپ کا کاروبار ایسا جو برادران وطن کو اپیل کر سکے؟ کیا آپ اپنے زبان کے پکے ہیں؟ کیا آپ عہد کے اور اپنے وعدے کو پورا کرنے میں کھرے اترتے ہیں؟ طے کیجئے، سچائی، امانت و دیانت آپ کا شیوا اور آپ کا شعور اور آپ کی پہچان ہوگی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات آج بھی وہی ہیں جن کی انسانیت محتاج۔ صرف مسلمان نہیں، سارے اکنامک سسٹم ختم ہوں گے، اسلامی اکنامک سسٹم ہی باقی رہے گا۔ اور آج بھی دنیا اسی در کی سوالی ہے، اسی در کی محتاج و بھکاری ہے۔ ہمارے دلوں کے سکون کا سامان اسی میں ہے۔ بالکل آخری جملہ عرض کروں، توجہ چاہوں گا میں پڑھے لکھے لوگوں کا اور بزنس کی دنیا سے وابستہ احباب جمع ہے، ذرا غور کیجئے گا، میں اس کی تفصیل و ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، حضرت معدی بن کرب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، امام ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ۔ میں غور کرنے کے لیے یہ کوشچن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں لوگوں کے کام صرف سونے اور چاندی کے سکے آئیں گے۔ پیپر کرنسی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد 1944 میں آئی، اس کا فراڈ کلیئر ہوتا رہا، آپ اس کی تفصیل و ڈیٹیل پڑھیے۔ اب پیپر کرنسی سے بھی آگے بڑھ کر ڈیجیٹل کرنسی آئی ہوئی، اگر سرور جام کر دیا جائے تو آپ کے پاس کیا ہے؟ جب یہ حدیث پاک قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں پڑھی اور پڑھائی گئی تھی تو ماہرین معاشیات نے کہا تھا پھر کہاں سونے اور چاندی کی کھنک واپس آنے والی ہے۔ اور بہت سے اسلامک اسکالرز نے جن کی بنیادیں گہری اور پختہ نہیں تھیں اس حدیث پاک کا انکار کر دیا تھا۔ غور کیجئے، سونے اور چاندی کی قیمتوں کے اچھال میں اچانک یہ اچھال نہیں آ جایا کرتی۔ آپ تو بزنس کی دنیا کے لوگ ہیں، اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں صرف لوگوں کے کام سونے اور چاندی کے سکے آئیں گے۔ اور میں نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ خلوت نشینی اور ترک عمل کی دعوت نہیں دیتا، جد و جہد سعی و عمل کی دعوت دے رہا ہے۔ ادائے فرائض، ادائے سنن، ادائے واجبات اور عملی دنیا میں اپنے کردار کو نبھانے اور اپنے رول کو پلے کرنے کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ خلوت میں آپ بیٹھیے نفس کی اصلاح کے لیے، روح کے تزکیے کے لیے یقیناً تھوڑی دیر، لیکن پھر عملی دنیا میں آئیے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے اعمال کے بدلے گروی رکھا ہوا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا، ورنہ محض چھپر پہ بیٹھ کر بدر کے غزوے میں مسجد نبوی میں صفہ کی درسگاہ میں دعائیں ہو جاتی۔ کیوں ہوا بدر کا غزوہ؟ کیوں ہوا تجارت کا سفر ملک شام کا؟ کیوں بٹائی پر دیے گئے باغات؟ کیوں ملازمت کی حوصلہ افزائی اور پیشے کی حوصلہ افزائی کی گئی؟ صنعتی ٹیکنالوجیوں کو آگے بڑھایا گیا۔ یہ عمل کی طرف ابھارنا ہے، عمل کی دعوت دینا۔ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن۔ آپ کا پاکیزہ معاملہ نہ جانے کتنے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دے گا۔ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ ہاں حالات ہیں، ناموافق حالات ہی میں کام ہوا کرتے،
ناسازگار حالات ہی اس امت کی اٹھان، اس امت کی ترقی اور اس امت کے اندر عمل کا جذبہ اور کردار کی اسپرٹ پیدا کیا کرتے۔ آپ یہ ثابت کیجئے ہم غلامان محمد ہیں اجالوں کے سفیر، ہم غلامان محمد ہیں اجالوں کے سفیر، ہم نے ہر دور میں ظلمت سے بغاوت کی ہے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ۔ دشمن اپنی چالیں چل رہا ہے، اپنی چالیں چل چکا، چلتا رہے گا۔ ایمان و عقیدے کی بات سنیے، اللہ کے پاس ان کی چالوں کا توڑ ہے۔ توحید کا عقیدہ، تقدیر کا عقیدہ، موت پر یقین ہر ایمان والے بندے اور بندی کو اندر سے اسٹرانگ کرتا، مضبوطی، توانائی، عزم اور حوصلہ اور عمل کی روح پیدا کرتا اور اجاگر کرتا۔ اللہ کے پاس ان کی چالوں کا توڑ ہے۔ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ ان کی چالیں، ان کی تدبیریں، ان کے منصوبے، ان کی پلاننگ، ان کا نیٹ ورک، ان کی اکنامک طاقت، ان کی فوجی طاقت اور ان کا سیکورٹی کا نظام اور ان کا CID کا نظام اور ان کے فوجوں کا نظام ایسا تھا کہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے گا۔ ہم نے تو یہ اعلان کیا ہے اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، کبریائی اور بڑائی اسی کا حق ہے۔ حدیث پاک میں صاف فرمایا گیا، نبی کا اسوہ راہ نجات ہے۔ اسوے کے طور پر پڑھو تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک صحیح مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات، اس کی مرغوبات نفس اس دین و شریعت کے تابع نہ ہو جائے جسے لے کر میں آیا ہوں۔ ایسا خوبصورت دین جس میں خواہشات کی تکمیل کے بھی حلال راستے کھلے، انسانی فطرت سے 100% ہم آہنگ۔ لوگ کہتے ہیں دنیا نے بڑی ترقی کر لی، آپ فرسودہ نظام بتا رہے۔ انسان کی فطرت، انسان کا مزاج یہ نہیں چینج ہوتا، نہ ہوگا۔ اور جو نظام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے وہ انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، وہ بہت باریک بھی اور مکمل خبر رکھنے والا۔ اللہ پاک ان گزارشات کو قبول فرمائے اور ان سچی حقیقتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت اسوے کو ہم سب کے لیے مشعل راہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد